پیچھے سارے ساتھی نیچے آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ العظیم. جناب محترم جاوید قصوری صاحب، جناب علامہ حافظ زبیر ظہیر صاحب، جناب مولانا یونس صاحب، جناب خالد احمد بٹ صاحب، معزز علماء کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت اور مدح بیان کرنے والے بہت ہی محترم اور عزیز نعت خوان حضرات، میڈیا کے بہت ہی عزیز دوستو، برادران اسلام، نوجوانان اسلام اور میری بہت ہی عزیز بہنوں، بیٹیوں اور میری محترمہ بیگم صاحبہ، وہ بھی بہن ہی نہ بن جائے. میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں جماعت اسلامی اس PP 160 کے قائدین کا جناب احمد سلمان بلوچ صاحب، جناب سید مستقیم معین صاحب، جناب رانا عمیر صاحب، جناب مفتی عمر صاحب اور پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، جنہوں نے بہت ہی محنت کے ساتھ یہ عظیم الشان رحمت للعالمین ختم نبوت کانفرنس کا اہتمام کیا ہے. میں وحدت کالونی کے تمام مکینوں کا، ویلفیئر ایسوسی ایشن کے قائدین کا، جناب احسان چودھری صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے بھی مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں. مجھے خوشی ہے کہ علماء کرام نے، قائدین محترم نے بہت ہی شاندار طریقے سے آج کے موضوع کے حوالے سے ایمان پرور اور جذبہ جہاد اور دینی جذبوں کے ساتھ اس پورے بیان کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے. وقت کافی ہو چکا ہے. میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا اور یہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اعمال میں جتنی بھی کمزوری ہو لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، عقیدہ ختم نبوت، ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کوئی مسلمان کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں. پوری دنیا نے بار بار آزمایا، بار بار ہمارا امتحان لیا، بار بار اہل ایمان کو چیلنج کیا،
لیکن الحمدللہ یہ امت بھی، ملت اسلامیہ پاکستان بھی ہر امتحان میں کامیاب رہی۔ مجھے یاد ہے میں اسلامی جمعیت طلبہ پنجاب کا ناظم تھا اور نشتر میڈیکل کالج میں ڈاکٹر ارباب عالم اسٹوڈنٹ یونین کے صدر تھے۔ وہ ایک مطالعاتی دورے کے پر شمالی علاقہ جات کی طرف گئے۔ ان دنوں میں ملتان سے جو ریل چلتی تھی وہ شورکوٹ، جنگ اور فیصل آباد سے ہوتے ہوئے ربوہ کی طرف پھر پنڈی کی طرف جاتی تھی۔ جب یہ جا رہے تھے تو انہوں نے ربوہ اسٹیشن کے اتر کر اور پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کے پوری جرت کے ساتھ ختم نبوت کے نعرے بلند کیے۔ قادیانی ششتر رہ گئے اور ان میں ہمت نہ ہوئی کہ اس وقت طلبہ کو جواب دے سکتے۔ لیکن جب وہی مطالعاتی ٹور واپس اسی راستے سے آیا تو قادیانی دہشت گرد غنڈہ گردی کے لیے پوری طرح تیار تھے، اور اس تیاری کے ساتھ گاڑی رکتے ہی انہوں نے اس ڈبے پہ حملہ کر دیا اور بے تحاشا مارا، اور پہلی خبر یہ نکلی کہ 3 نوجوان شہید ہو گئے ہیں اور بڑی تعداد میں زخمی ہو گئے ہیں، اور جس کے بعد ان سب کو اٹھا کے فیصل آباد کے اسپتال میں لایا گیا۔ اور جب یہ خبر پورے ملک میں نکلی تو سب سے بڑا احتجاج پنجاب یونیورسٹی میں ہوا۔ وہاں قادیانی جو طلبہ تھے ان کے کمروں سے سارا سامان نکال کے طلبہ نے جلا دیا، اور اس قدر لوگوں کے اندر جوش اور جذبہ تھا کہ نیو کیمپس سے پیدل روانہ ہوئے، اور پیدل روانہ ہونے کے بعد یہ مسلم ٹاؤن میں جہاں آج مجلس احرار کا دفتر ہے، عائشہ مسجد میں عالمی مجلس ختم نبوت کا دفتر ہے، یہ پورا قافلہ اور کارواں یہاں پہنچا اور اس مسجد کا، اس دفتر کا ان کو بے دخل کیا اور عقیدہ ختم نبوت کے مجاہدوں کے یہ حوالے کیا۔ پھر مجھے یاد ہے میں ملتان پہنچا، جماعت اسلامی کی قیادت سے ملے اور سب سے اپیل کی اور علماء کرام کو جماعت کے دفتر میں اکٹھا کیا۔ جب یہ میٹنگ ہوئی ان میں سے کچھ علماء نے یہ ہمیں کہا کہ تم لونڈوں کو، تم چھوکروں کو کنہوں نے کہا کہ وہاں جا کے نعرے لگاؤ؟ اب ہم تمہارا کیا کہہ سکتے؟ ہم بے حد پریشان ہوئے۔ قریب ہی جامع قاسم العلوم تھا، حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، وہاں کے استاد جید عالم دین، اور قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو رہا تھا، وہ وہاں تشریف لائے اور اسلامی جمعیت طلبہ کا دفتر اس جامعہ کے قریب تھا۔
میں جا کے ان سے ملا اور یقین مانے حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا حوصلہ دیا اور بڑے ہی محبت کے ساتھ طلباء کے ان جذبوں کو عقیدت اور محبت سے نوازا۔ اسلامی جمعیت طلباء نے اس تحریک کا آغاز کیا۔ علامہ زبیر ظہیر صاحب خود اس چیز کے گواہ ہیں کہ ایک ایک مسجد میں جلسے شروع ہوئے اور بالآخر یہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر گئی۔ ہمیں یقین تھا محض طلباء، محض نوجوان اس تحریک کو منزل تک نہیں پہنچا سکتے جب تک دینی قیادت، علماء کرام، جید علماء کرام اس پوری تحریک کو نہ سنبھالیں۔ الحمدللہ نوجوانوں کی وہ تحریک جو ایک جذبوں کے ساتھ شروع ہوئی، علماء نے اس کی قیادت کو سنبھالا۔ مجھے یاد ہے مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ نے مجھے خود بتایا اور ایک طویل مدت سے ان سے بڑی یاد اللہ پیدا ہوئی۔ انہوں نے کہا جب ذوالفقار علی بھٹو نے ایک شرارت سوچی کہ مرزے کو قومی اسمبلی میں بلایا جائے، یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث، یہ شیعہ ایک